اللہ کی قسم جو بندہ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق کرے گا کہ نماز پڑھنے کو تیار ہے زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اس کے اگر ایک بندہ زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی فرض ہوئی ہے وہ اونٹ دینے کے لیے تیار ہے, اونٹ کی رسی دینے سے انکار کر رہا ہے, تب بھی جو ہے میں اس سے جنگ کروں گا. اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, پچھلی نشست میں ہم نے زکوٰۃ کا معنی اور مطلب یہ جو ہے کیا ہے اس سلسلے میں ہم نے جانا ہے. تو شیخ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اس پر جو ہے روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد, دیکھیں اسلام میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پہلا ایک نقطہ تھا. دوسری چیز یہ کہ قرآن نے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت دی. جہاں کہیں قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 30 کے قریب 30 کے آس پاس میں 29-30 مرتبہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یا اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا. تیسری چیز, نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں جتنی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی نماز تو پڑھ لیں گے, روزے رکھ لیں گے, حج کر لیں گے, سارے نیکیوں کے, اس زکوٰۃ ہم سے نہیں ہوتی, یہ زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں جبکہ کافی انتشار تھا اور کئی ایک چیزیں وہاں پر آئی تھیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد وہ اس کا فیس کر رہے تھے, تو ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. اللہ کی قسم جو بندہ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق کرے گا کہ نماز پڑھنے کو تیار ہے زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا, اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. بلکہ ایک اور جملہ ہے, انہوں نے یہ کہا تھا واللہ لو منعونی عناقا او اقالا كانوا يؤدونها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلت على منعها. کہ اگر ایک بندہ زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی فرض ہوئی ہے وہ اونٹ دینے کے لیے تیار ہے, اونٹ کی رسی دینے سے انکار کر رہا ہے, تب بھی جو ہے میں اس سے جنگ کروں گا. یا دوسری چیز کہ اونٹ کے ساتھ اونٹ کا بچہ اس کا زکوٰۃ پر فرض ہو رہا ہے اور وہ اونٹ دینے کے لیے تیار ہے, بچے کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یار رہنے دو, تو کہا کہ نہیں مجھے اونٹ کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی چاہیے. یعنی زکوٰۃ مکمل چاہیے.
ادھوری یوں ہی لمسم آدمی بغیر کسی حساب کتاب کے، صدیق کے اس جملے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ بندہ ادا کرے بلکہ مکمل حساب کر کر مکمل طور پر جس کو دینا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ایسی واحد عبادت ہے جو بظاہر حقوق اللہ میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، مسکین کے لیے، مالداروں کو حکم دیا، حالانکہ یہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ خود دے سکتا ہے، اللہ کے پاس خزانہ کی کمی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مالداروں کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ تم میرے نمائندے بنو، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس میں سے جو ہے ایک حصہ اپنے غریب بھائیوں کو دو، یہ حقوق ہے، تم کو اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور صحیح طور پر اس کے مستحقین تک۔ یہاں پر دونوں چیزیں آگے چل کر ہماری جو ویڈیوز بنے گی اس میں یہ بات آئے گی کہ یہاں پر زکوٰۃ آپ کے کن کن مالوں میں فرض ہے، اس تمام میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور پھر اللہ نے جن جن لوگوں تک اس کو پہنچانے کی بات کہی ہے ان تک آپ پہنچائیں گے تبھی یہ ادا ہوگی۔ تو اس بارے میں بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، ہمارا ویڈیو صرف اس بات کے لیے ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام کی یہ بنیادی چیزوں کا معمولی انداز میں کیا تعارف ہو سکتا ہے وہ پیش کریں۔ تو مختصر انداز میں جو چیز پیش کی جا سکتی تھی ہم نے کوشش کی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمنڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔